احمر نے آخر کار عافیہ کی خاطر وہ فیصلہ کر ہی لیا جس سے وہ خود بھی خوش نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس بزنس کو وہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے جوائن کر رہا ہے وہی جگہ اس کے رشتے کو توڑنے کا سب سے بڑا میدان بننے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آخر کار احمر ہار مان لیتا ہے اور عافیہ کی خوشی کی خاطر اپنے سسر شہیر کا بزنس جوائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ گڑیا باجی یہ چاہتی ہیں اور نہ ہی احمر دل سے یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ عافیہ اس کے بارے میں منفی سوچے یا ان دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخی پیدا ہو۔ عافیہ تو احمر کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن ناظرین یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جب عافیہ اور احمر شہیر سے ملنے جاتے ہیں تو وہاں فہد بھی موجود ہوتا ہے۔ فہد شہیر کو بتاتا ہے کہ عافیہ کو تو وہ اپنی باتوں میں آسانی سے لے سکتا ہے، اصل مسئلہ احمر ہے۔ اگر احمر ان کے ساتھ آفس میں ہو تو اس کے دل میں عافیہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، اور شاید اسی لیے شہیر اور فہد دونوں احمر کے بزنس جوائن کی نیوز سن کے خوش ہوتے ہیں۔ عافیہ جب شہیر کو یہ خوشخبری دیتی ہے کہ احمر نے آخر کار بزنس جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو شہیر اور فہد ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے ان کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ دوسری طرف عافیہ یہی خبر جب اپنی ماں ارم کو بھی فون پر دیتی ہے۔ ارم عافیہ کے سامنے تو خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن فون بند ہونے کے بعد وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ جب باسط اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے تو ارم بتاتی ہے کہ احمر شہیر کا بزنس جوائن کر رہا ہے۔ کیونکہ ارم شہیر کے اصل فطرت کو اچھی طرح جانتی ہے، اسے پہلے ہی خوف ہے کہ شہیر احمر کو اپنے جال میں پھنسا کر عافیہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور ناظرین ارم کا خوف واقع ہی سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ شہیر احمر کو کوئی اچھا عہدہ دینے کی بجائے عام ملازمین کے ساتھ ایک عام سے کیبن میں بٹھا دیتا ہے اور ایک عام ملازم سے کہتا ہے کہ احمر کو اس کا کام سکھاؤ، حالانکہ احمر خود ایک قابل انسان ہے اور بہت کچھ پہلے سے جانتا ہے۔ عافیہ کو اپنے باپ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ اس کے والد احمر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، لیکن شہیر فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر بڑا بزنس مین زیرو سے شروع کرتا ہے۔ احمر پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھے گا تبھی تو آگے کامیاب ہوگا۔ پھر وہ احمر سے پوچھتا ہے کہ امید ہے تمہیں میرے فیصلے پر برا نہیں لگا ہوگا۔ احمر جو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ عافیہ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرے گا، بڑے تحمل سے کہتا ہے کہ انکل آپ جیسا چاہتے ہیں نا میں ویسا ہی کروں گا، بے فکر ہو جائیں۔ یوں احمر کو جان بوجھ کر عام ملازمین کے درمیان بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر پورا دن گزر جانے کے بعد فہد اور شہیر ایک اور چال چلتے ہیں۔ وہ کسی بہانے سے عافیہ کو آفس سے باہر لے جاتے ہیں۔ چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے اور احمر عافیہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ گھر جانا تھا۔ تب ایک ملازم احمر سے کہتا ہے کہ آپ ابھی تک گھر نہیں گئے۔ احمر جواب دیتا ہے کہ میں عافیہ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن ملازم اسے بتاتا ہے کہ میڈم تو کب کی فہد صاحب کے ساتھ جا چکی ہیں، اور صاف لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ فہد کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ بار بار احمر کے سامنے عافیہ اور فہد کا نام لانا، اسے یہ احساس دلانا کہ عافیہ اس سے کہیں بہتر زندگی کی حقدار ہے اور شاید فہد ہی اس کے لیے مناسب ہے، یہی وہ باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ احمر کے دل میں زہر گھول سکتی ہیں۔ دوسری طرف نازنین کو دیکھ کر واقعی افسوس ہوتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہو جانے کے بعد بھی اس نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، اس کے بجائے اب وہ پہلے سے زیادہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ اس کی ماں بھی اس کے پاس موجود ہے اور رانی کے ساتھ جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک دن کچن میں رانی کھانا اٹھانے لگتی ہے تو نازنین کی ماں اس سے گرم دیگچی چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی ہاتھا پائی میں گرم گرم کھانا یا شاید پانی رانی کے پاؤں پر گر جاتا ہے اور اس کے پاؤں بری طرح جھلس جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نازنین کی ماں پریشان تو ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے
وہ خود بھی اسی راستے پر آخر کیوں چل رہی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ رانی کے زخمی ہونے کے بعد بلال خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ ممکن ہے اس معاملے پر بلال، نازنین اور شارک کے درمیان ایک اور بڑا تنازع کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ عافیہ کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ احمر کا شہیر کے بزنس کو جوائن نہ کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ اگر شہیر اور فہد اسی طرح اسے سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرتے رہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ احمر کو تو کام آتا ہی نہیں، تو عافیہ یہ سب زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی۔ اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب ارم آخر کار عافیہ کو شہیر کی پوری حقیقت بتائے گی۔ وہ اسے بتا سکتی ہے کہ شہیر نے صرف احمر کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی دھوکہ دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ کر کے عافیہ کو اپنے منصوبے میں استعمال کیا۔ مجھے لگتا ہے عافیہ یہ سب جاننے کے بعد اپنے والد سے ان کی بیماری کی رپورٹس، میڈیسنز اور علاج کا ریکارڈ مانگے گی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب شہیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی اصل ریکارڈ موجود ہی نہیں۔ تب عافیہ شاید صاف الفاظ میں کہہ دے کہ ڈیڈ، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ بیمار تھے ہی نہیں، آپ نے صرف مجھے اور احمر کو الگ کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اور اگر عافیہ واقعی ہی یہ حقیقت جان گئی تو پھر وہ شہیر سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر احمر ہے، اور وہ آئندہ اپنے باپ کے آفس میں بھی کام نہیں کرے گی۔ دوسری طرف میری سب سے پریڈکشن نازنین کے راز کے بارے میں ہے۔ ممکن ہے شارک کسی دن نازنین اور اس کی ماں کی گفتگو سن لے، جہاں نازنین خود اعتراف کرے کہ ماریا نے اسے نہیں گرایا تھا، بلکہ وہ خود ماریا سے لڑنے کے لیے آگے بڑھی اور پھسل کر گر گئی۔ اور اگر شارک کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نازنین کا فہد کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ عافیہ اور احمر کا رشتہ ختم کرنے کے منصوبے میں شامل ہے، تو پھر شاید پہلی بار شارک کو سمجھ آئے کہ وہ کس عورت کے اشاروں پر چلتا رہا۔ اور ناظرین، ایک راز ایسا بھی ہے جس کا ہم کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ آخر حمزہ کے ماضی میں ایسا کیا تھا جسے وہ سعدیہ سے چھپائے ہوئے ہے؟ وہ بار بار سوچتا ہے کہ اسے سعدیہ کے سامنے سب کچھ اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن پھر رک جاتا ہے۔ ہماری پریڈکشن تو یہی ہے کہ شاید حمزہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اور اسے خوف ہے کہ اگر سعدیہ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ سعدیہ اتنا بڑا راز جاننے کے بعد حمزہ کے ساتھ رہے گی یا یہ رشتہ ختم کر دے گی؟ اب کہانی میں کئی راز ایک ساتھ پھٹنے والے ہیں۔ عافیہ کے سامنے شہیر اور فہد کی حقیقت، شارک کے سامنے نازنین کا اصل چہرہ، اور سعدیہ کے سامنے حمزہ کا ماضی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان سب رازوں میں سے سب سے پہلے کون سا پردہ اٹھتا ہے، کیونکہ ایک راز کھلا تو شاید پورا گھر ہل جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کون سے راز کے کھلنے کا سب سے زیادہ انتظار ہے؟ شہیر کا، نازنین کا، یا پھر حمزہ کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔